आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज के हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क की तरक्की में गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की हिस्सेदारी बहुत अहम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वतन आर-कोकरनाग में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम, तफसीलात का इंतजार। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने करगिल के पहले जुडिशल कम्प्लेक्स का रखा संग बुनियाद। और मुल्क में फिलहाल कोविड मरीजों की तादाद 12,000 से कम, 24 घंटों के दौरान 975 नए मामलात की तस्दीक। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की हिस्सेदारी बहुत अहम है। एक ट्वीट में आज उन्होंने कहा कि हुकूमत करोड़ों गैर मुनज़्ज़म कारकुनों की जिंदगी आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मजदूरों से मुतल्लिक 29 कवानीन को आसान बनाते हुए 4 ज़ाब्ते तरतीब दिए हैं। 27 करोड़ गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को ई श्रम पोर्टल के कौमी एदाद-ओ-शुमार में रजिस्ट्रेशन करके एक नई शनाख्त हासिल हुई है और 38 करोड़ गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फंड से फ़ायदा पहुंचा है। माइग्रेंट कारकुनों के खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को भी एक मुल्क एक राशन कार्ड के तहत यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत खौंचा फरोशों को आसान कर्ज की सहूलियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के हुनर को बेहतर बनाने में कलीदी रोल अदा किया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए फी माह पेंशन की यकीन दहानी की गई है और अभी तक 46 लाख से ज्यादा गैर मुनज़्ज़म कारकुनों ने इस स्कीम के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गोशाबुक पटन में सरपंच मंजूर अहमद बंगरू की हलाकत के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। एलजी ने गम की इस घड़ी में महलूक के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस मिलिटेंटों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि गोशाबुक पटन में कल शाम मिलिटेंटों ने इस सरपंच को गोली मारकर अजान कर दिया। अगरचे उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक और टारगेट किलिंग के बाद एक और कुंबा गमजदा और मातम कुनंदा है। मौसूफ ने कहा कि तशद्दुद का न थमने वाला सिलसिला दिल को दहला रहा है। उन्होंने महलूक के जन्नत नशीनी के लिए दुआ करते हुए उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने भी सरपंच की हलाकत के वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने इस वाक़े को बुज़दिलाना हरकत करार दिया है और कहा कि तशद्दुद से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। मौसूफ ने भी गमजदा कुंबे के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। अनंतनाग जिला के वतन आर-कोकरनाग इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आखिरी खबरें मिलने तक तसादुम जारी था। जराये के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेज ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इतला मिलने के बाद वहां मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की और तरफैन के दरमियान गोलियों के तबादले के साथ ही झड़प शुरू हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। फौज की तरफ से आज शोपियां जिला के कनीपोरा कस्बे के नजदीक रवां माह की 14 तारीख को जाँ बहक हुए 3 फौजी एहलकारों सूबेदार श्री ओम, हवलदार राम अवतार और सिपाही यून सिंह गुजर को शानदार खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में बादामी बाग की फौजी छावनी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इन जाँ बहक हुए एहलकारों को खराज पेश करने में फौज की कयादत की। ये फौजी एहलकार उस वक्त जाँ बहक हुए थे जब वो एक सोमू गाड़ी तसादुम की जगह पर जा रहे थे कि गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज कुर्बतंग करगिल में करगिल के पहले अदालती कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जस्टिस ताशीर अबिस्तान और दीगर अदालती व सिविल अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान चीफ जस्टिस और दीगर शख्सियात ने कई अकसाम के पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर अमल आवरी एजेंसी ने कम्प्लेक्स का खाका पेश किया और कहा कि इसकी तामीर पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुल्क भर में आज हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर नामी स्कीम का चौथा सालाना दिन मनाया गया, जिसमें पहली मरतबा बुलाक रालपुरा कुपवाड़ा के शोलूरू हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर के तौर पर नामजद किया गया था। सेहत के मरकजी वजीर ममलिकत ने बराह रास्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों के साथ बातचीत की। इस सेंटर को ये खुसूसियत हासिल है कि वहां किसी भी मरीज को बवक्त जरूरत मुल्क के किसी भी बड़े डॉक्टर के साथ राब्ता कायम करा सकते हैं। लोगों ने वजीर मौसूफ को बताया कि इस हेल्थ सेंटर से
صحت کے شعبے میں کافی بہتری آئی ہے اور وہ وزیر اعظم کے اس اقدام سے خوش ہیں۔ جموں و کشمیر میں صرف ایک مراکز کو یہ اعزاز حاصل ہوا جہاں پر لوگوں نے براہ راست مرکزی وزیر سے بات چیت کی۔ اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اور لوگوں کے علاوہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد نے بھی شرکت کی۔ ملک میں کووڈ-19 سے بچاؤ کی ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک 186 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کے مرکزی وزارت نے بتایا کہ کل 6,89,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 975 تازہ کیس درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد فی الحال 11,366 ہے۔ صحتیابی کی شرح 98.76% ہے جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 796 سے زیادہ کووڈ مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ ابھی تک ملک میں 4 کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ کووڈ مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4 اموات کی خبر ملی ہے۔ ابھی تک 83 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ جموں و کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 9 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان سب کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے۔ اسی مدت کے دوران مزید 8 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ این سی سداہی عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات ہر سطح پر اجاگر کرنے اور ان کا سدباب کرانے کے لیے کوشاں رہی ہے۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق موصوف نے آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف عوامی وفود، پارٹی لیڈران اور عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ پارٹی وفود نے انہیں درپیش مشکلات این سی نائب صدر کی نوٹس میں لائے اور موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ ان مشکلات کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تاکہ ان کا سدباب ہو سکے۔ عمر عبداللہ نے اس موقع پر کہا کہ گزشتہ چند برسوں سے جموں کشمیر کے لوگوں کو حد درجہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس دوران علی محمد ساگر، ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال اور حسنین مسعودی نے بھی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ جموں و کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے آج پلوامہ میں ضلع سطح کے ہنرمندی کے فروغ اور تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ ضلع کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ نے کیا ہے۔ افتتاحی تقریب پر بولتے ہوئے چیئرپرسن نے کہا کہ اس پروگرام کی بدولت بے روزگار نوجوانوں کے ہنر کو نکھارنے میں مدد ملے گی اور انہیں حصول روزگار میں آسانی ہوگی۔ موصوفہ نے کہا کہ سرکار نوجوانوں کو روزگار کے حوالے سے خود کفیل بنانے کی وعدہ بند ہے اور اس سلسلے میں ہر طرح کی سہولیات نوجوانوں کو بہم رکھی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کشمیر کی پہلی بٹالین نے آج ڈل جھیل میں کسی بھی طرح کی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے مشق کی۔ اس مشق کا اہتمام نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے اشتراک اور JNK اسٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر و JNK کے ڈریگن بوٹ ایسوسی ایشن کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اس دوران بٹالین کے کمانڈنٹ اور ڈائریکٹر سول ڈیفنس JNK کے فردوس اقبال نے کہا کہ اس مشق کا اہتمام صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے کی ہدایت پر کیا گیا تاکہ کسی بھی طرح کی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بچاؤ تیاریاں کا جائزہ لیا جا سکے۔ ڈائریکٹر جنرل ہارٹی کلچر اعجاز احمد بٹ اور زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد نے آج زینا پورہ شوپیاں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ افسران کی ایک ٹیم بھی تھی۔ ٹیم نے ایڈوانس سینٹر فار ہارٹی کلچر ڈیولپمنٹ زینا پورہ اور گرد و نواح میں گزشتہ برس انفیسٹیشن آف لیف مائنر پیسٹ کے کنٹرول کے حوالے سے کئی اقدامات کا جائزہ لیا اور اس پر قابو پانے کے حوالے سے کیے گئے ان اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ٹیم نے باغ مالکان کو صلاح دی کہ وہ ان اقدامات کو عملائے۔ ڈائریکٹر جنرل موصوف نے باغ مالکان سے کہا کہ وہ محکمے کی صلاح و ہدایات پر منوعاً عمل کرے۔ ڈل جھیل میں جاری صفائی مہم جس کا افتتاح LG منوج سنہا نے کیا تھا آج 8ویں روز بھی جاری رہی۔ آج 8ویں روز اس مہم کی شروعات ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر GN یتو نے کی جبکہ اس موقع پر محکمہ سیاحت کے ڈپٹی ڈائریکٹر الیاس ناصرو اور LCMA کے افسران اور اہلکار بھی موجود تھے۔ اس دوران اتھواس پہل کے تحت جاری اس مہم میں آج 25 کالج طلبہ اور شکارہ والوں نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر ناظم سیاحت نے کہا کہ سیاحتی، ثقافتی اور دیگر کئی اعتبار سے ڈل جھیل کی کلیدی اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس جھیل کی صفائی یقینی بنائی جائے اور سماج کے ہر فرد کو اس حوالے سے اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ورلڈ آرٹ ڈے کے موقع پر گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن اور آرٹ شعبوں کے باہمی اشتراک سے آج ایک آرٹ کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا۔ یوگا موضوع پر منعقدہ اس مقابلے میں کالج کے 40 سے زیادہ طلبہ نے شرکت کی۔ کالج پرنسپل ڈاکٹر روحی جان نے افتتاح میں پروگرام کی اہمیت کو اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو ایسے پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے۔
وادی کے مختلف علاقوں میں قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے اور ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے کے لیے متعلقہ محکمہ متحرک ہوا ہے۔ اوم پورہ بڑگام میں آج خوراک سول سپلائز اور امور صارفین محکمے نے مارکیٹ چیکنگ مہم کے دوران متعلقہ قانون کی خلاف ورزی کے پاداش میں دکانداروں سے 9,000 روپے بطور جرمانہ وصول کیا، جبکہ ایک گوشت فروش اور ایک میوہ فروش کی دکان کو سرب مہر بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ گلی سڑی سبزیاں اور میوہ کو بھی ضائع کیا گیا۔ میونسپل کمیٹی دیوسر کے انفورسمنٹ ونگ نے ایک ٹیم نے ایگزیکٹو آفیسر محمد عرفان کی نگرانی میں آج ایک مہم کے دوران کئی غیر قانونی تعمیرات منہدم کر دی، جبکہ کئی ایسی تعمیرات پر جاری کام کو روکا گیا۔ اس ٹیم میں نائب تحصیلدار، محکمہ مال کے اہلکاروں، پولیس اور بلدیاتی اداروں سے وابستہ ملازمین نے بھی حصہ لیا۔ اس دوران لوگوں نے اسے تاکید کی گئی کہ وہ ناجائز تعمیرات اور تجاوزات نہ کریں، کیونکہ ایسی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف ہر صورت میں کارروائی ہوگی۔ صوفی بزرگ حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس اشمقام میں منایا گیا۔ اس سلسلے میں وہاں قائم زیارت شریف میں بڑی تعداد میں زائرین نے حاضری دی اور روایتی زول کا اہتمام کیا گیا۔ اس زیارت شریف پر تقریباً ہر عقیدے کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور یہاں عرس کے دن مشعل جلانے یعنی زول کرنے کی صدیوں سے روایت ہے۔ سری نگر کرافٹ سفاری نے خانقاہ مولا سے آج اپنا سفر شروع کیا اور دستکاریوں سے وابستہ لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ سفاری میں شامل ہینڈی کرافٹس، ہینڈلوم محکمے کے ملازمین، ماہر تعلیم، صحافی، ٹور آپریٹرز، طلباء اور آرٹ کے انس رکھنے والے لوگوں نے کشمیری دستکاریوں سے وابستہ کئی شخصیات سے اظہار خیال کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سفاری کا آج کا سفر علی قدل گھاٹ پر اختتام کو پہنچا۔ گاندربل ضلع کے کوجر علاقے کے دوران شب آگ کی واردات میں ایک یک منزلہ رہائشی مکان خاکستر ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس مکان میں رہائش کرنے والا کنبہ بے گھر ہو کر رہ گیا ہے۔ اس دوران ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے وائس چیئرمین نے آج جائے وقوع کا دورہ کر کے متاثرین کو 10,000 روپے کی امدادی چیک پیش کی۔ کپواڑہ ضلع کے مغل پورہ گاؤں میں آج اس وقت 9 افراد زخمی ہو گئے جب ایک رہائشی مکان میں گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ اس حادثے میں مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ زخمی افراد کو علاج و معالجہ کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دھماکے سے مکان میں آگ بھی نمودار ہوئی، تاہم مقامی لوگوں اور فائر سروسز محکمے کی کوششوں سے آگ کو پھیلنے نہیں دیا گیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے جائے حادثے کا دورہ کیا اور متاثرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے سلسلے میں ہیلتھ زون زڑیبل رواں ماہ کی 21 تاریخ کو بلاک سطح کے ہیلتھ میلے کا اہتمام کر رہا ہے۔ زونل میڈیکل آفیسر زون زڑیبل کے مطابق یہ میلہ صبح 10:30 بجے سے ڈوری پورہ پارک میں شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔